بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے تو اس کے کچھ حصہ تیسرے پارے میں بھی موجود ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز کے اندر جو بات کل جہاں ختم ہوئی تھی رسالت کے بارے میں، تو اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ معزز اور کریم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام برگزیدہ اور مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہستیاں ہوتے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور بہت اعزاز بخشا ہوتا ہے۔ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انسان ہیں لیکن خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں۔ باقی رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا معنی گناہ معصیت کا نکلتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ چیزیں چونکہ انسانوں کی زبان کے محاوروں کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے وہی الفاظ اور صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہر لفظ کی نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ صلاۃ اس کا معنی کئی سارے معنی آتے ہیں۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو اس کا معنی رحمت ہے، اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کرے تو جو ہے درود و سلام ہے، انسانوں کی طرف کرے درود و سلام ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے، اور اس کا دوسری مخلوق کی طرف کرے تو وہ تسبیح ہے، تو بے شمار معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کے لیے اگر ایسے لفظ استعمال ہوں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے شیان شان نہ ہو، لیکن گناہ اس سے مراد نہیں ہوتا۔ بہرحال انبیاء کرام سب سے افضل ہستیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی افضل ہیں، البتہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ سب سے افضل پیغمبر ہمارے پیغمبر آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام سے افضلیت بخشی، اور اسی طرح باقی رسول باقی نبیوں سے افضل ہوتے ہیں۔ پھر اولو العزم پیغمبروں میں بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو انبیاء ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمیں حکم ہے، اور لیکن کسی نبی کی ایسی فضیلت نہیں بیان کریں گے جس سے دوسرے کا نقص اور عیب بیان ہو۔ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور باقی پیغمبروں کو بھی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اس پارے کے اندر آیت الکرسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے۔ 6500 آیات میں سے افضل ترین آیت الکرسی ہے، کیونکہ اس آیت میں 50 کلمات 10 جملے ہیں اور 17 مرتبہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ ایک آیت میں 17 مرتبہ صراحتاً کہیں اشارتاً، اس وجہ سے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے افضل ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور لہذا حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور جو رات کو سوتے وقت پڑھے گا صبح تک موت آ جائے تو وہ شہید ہوگا، اگر صبح کو پڑھے رات تک پڑھے شہید ہوگا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک جو کتاب ہے، یاد رہے یہ اس کا انداز جو ہے ناصحانہ ہے، نصیحت کے لیے ہے، مورخانہ جغرافیانہ نہیں ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ قصے موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، لیکن جس طرح قصہ شروع سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے ترتیب سے، وہ ایسا نہیں ہے۔ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے کوئی قصہ ترتیب سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے، پیدائش کا ذکر کہیں ہے اور نبوت کا ذکر کہیں ہے، اسی طرح باقی انبیاء کرام کا۔ تو لیکن کیونکہ جو چیز نصیحت کے لیے اللہ نے اس کو بیان کر دیا،
وہ پہلے والی بھی ہو سکتی ہے، بعد والی بھی ہو سکتی ہے. تو بار اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود کے ساتھ وہ مقابلہ مباحثہ ذکر ہے، جس میں نمرود نے کہا تھا کہ ان کو دعوت دی تھی، قصہ آگے آئے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتاؤ، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے، مردہ بھی مارتا بھی. اس نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور واضح دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا، تم مغرب سے نکالو. تو کوئی جواب نہیں تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کو 100 سال سلائے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے پرندے لے لو اور ان کو مانوس کرو، ان کو ذبح کرو. چنانچہ ایسا کیا، اللہ نے ان کے سامنے ان کو زندہ کر کے دکھایا. تو یہ گویا کہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ 3 واقعات بیان کر کے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اصل میں یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مشرکین مکہ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب مر گئے ختم ہو گئے، اب دوبارہ زندگی ہوگی نہیں. نہ ہندو مانتے ہیں، نہ سکھ مانتے ہیں، نہ اور قومیں مانتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے جب انسان مر جائے گا دوبارہ زندگی ہوگی. اس صورت کے اندر اللہ نے حضرت جو ہے گائے کا واقعہ، گائے کے ذریعے مردہ کو زندہ کروایا، اور پھر عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندے ختم ہو گئے تھے، کیما کیما بوٹی بوٹی ہو گیا، دوبارہ ان کو زندہ کر کے دکھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اس کے بعد آگے جو ہے اس صورت کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک سبق انسانیت کا ہے، پیار محبت اخوت کا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جس نے زمین میں ایک دانہ بویا، ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں ہوئی، 7 سٹے نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانہ زمین میں گیا، یعنی زمین میں گیا ختم ہو گیا، لیکن 700 دانے نکل آئے. اسی طرح جو اللہ کو رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتے ہیں. اس کے برعکس جو اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات نہ کرے، جس کی نیکی میں اخلاص نہ ہو، تو اس کی مثال اللہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک چٹان کے اوپر مٹی ہے، بارش پڑے تو وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے، اس کو کوئی چوکتی نہیں ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ جب خرچ کیا جائے اخلاص ہونا چاہیے. تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ایک بات اس میں احسان جو ہے اخلاص ہو، دوسری بات دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے. اور اس کے بعد آگے مزید یہ ربا اور سود کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. یہ ربا اور سود شریعت میں اس کی ممانعت نہیں تھی، بعد میں مدینہ میں آ کر اس سے منع کر دیا گیا. ربا کی بہت ساری صورتیں ہیں. تو آج کل بینکوں میں اور بہت یہ ہماری منڈیوں میں اور سوپر منڈی میں یہ سارا کاروبار سودی ہوتا ہے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. بہرحال جی اچھا، تو سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو سود لے گا دے گا اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور اس کے بعد آپس کے لین دین کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں. اور ان احکامات کے بعد آگے پھر آخر میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، زکوٰۃ، متعدد احکام بیان کرنے کے بعد سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ نے جامع دعا بتائی ہے، اور اس میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی سارے کام کرنے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کرے انسان کچھ نہیں اور خالی انسان جو ہے اللہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کر دیں گے، توبہ توبہ کرتا رہے. نہیں، کرنے کے بعد توبہ کرے. نماز کے بعد حکم ہے انسان کیا کہے، استغفر اللہ. نیکی کے بعد پھر اللہ سے مانگے تاکہ اللہ نیکی کو قبول کر لے. سورۃ بقرہ
کے بعد صورت آل عمران تیسرے پارے میں بیان ہوئی ہے. صورت آل عمران بھی ایک بڑی صورت ہے. اس کے 8 رکوع صورت بقرہ میں ہیں اور آگے 9 رکوع پھر صورت تیسرے پارے کے اندر صورت بقرہ کے 8 رکوع تھے. آگے 9 رکوع سے صورت آل عمران ہے. اس کے 20 رکوع 200 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے. صورت آل عمران کیونکہ اس کے اندر عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو صورت آل عمران کہا گیا ہے. عمران 2 ہیں، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران ہے. لیکن یہاں مراد حضرت عیسیٰ اور مریم ان کے جو ہے والد، ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں اور ان کے والد عمران ہیں، ان کا یہاں ذکر ہے. صورت آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، یعنی صورت بقرہ اور صورت آل عمران. بے شمار اس کے فضائل، بے شمار اس کے فوائد ہیں. اور یہ صورت جب اس وقت نازل ہوئی تھی جب عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مناظرے کے لیے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب رد کیا اور ان کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی. آپ نے اسلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ جس میں لوگ جمع ہو کر فریقین یہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو غلط جھوٹ پر ہو اللہ اس کو تباہ کرے. عیسائیوں کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو یہ واپس گھر جاتے تو گھر ان کے سڑ جاتے. تو بہرحال اس کے بعد آگے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، کبھی واقعات کی شکل میں، کبھی احکامات کی شکل میں، کبھی دلائل کو بیان کر کے. تو اس میں بڑے 3 عجیب و غریب واقعات بیان ہوئے ہیں. ایک حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ ان کی والدہ حنہ بنت فاقوز نے بڑی پاک صاف خاتون تھی، انہوں نے جو ہے منت مانی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خادم بناؤں گی، یعنی بیٹے کی منت مان لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم عطا کی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے اللہ کرتے ہیں. حضرت مریم جو ہے پیدا ہوئی تو والد فوت ہو گئے اور ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تو بغیر موسم کے ان کو پھل دیکھا تو اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. اللہ نے ان کو بھی اولاد دے دی یحییٰ علیہ السلام. پھر یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت تھی. پوری دنیا میں انسان کی پیدائش کے 4 طریقے رائج، 4 طریقے ہیں. 3 ختم ہو گیا، اب صرف 1 باقی ہے. پہلا طریقہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. دوسرا حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اور تیسرا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کیا. اور چوتھا طریقہ جس میں اور آپ سب پیدا ہوئے ہیں والدین سے. اب قیامت تک یہی طریقہ چلے گا. اب واقعی طریقے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی ہیں. تو اس صورت کے اندر ایک بڑی جو اہم بات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کے بارے میں ہے. یہودی ان کے مخالف تھے، یہودیوں نے ان کو جو ہے سولی دینے کی کوشش کی لیکن سولی نہ دے سکے. ان کا اپنا بندہ تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی اور انہوں نے اس کو سولی دے دی. وہ یہ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے ان کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کیونکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا. تو اب یہودی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، فوت ہو گئے اور دفن ہو گئے، سولی ہوئی دفن ہو گئے. لیکن حضرت عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سولی ہوئی، دفن ہوئے، آسمان پر چلے گئے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی ہی نہ وہ قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پا لے گے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ فرماتے ہیں نہ وہ قتل ہوئے نہ ان کو سولی ہوئی، لیکن معاملہ مشتبہ ہو گئے. اور دوسری جگہ صاف ارشاد ہے کہ ان کو وہ فوت نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، بر رفعہ اللہ، اللہ ان کو آسمان پر لے گیا. لہذا اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور زمین پر آئیں گے اور قرآن پاک کو آ کر اس کی دعوت دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن یہ عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ وہ ختم ہو گئے، لیکن اب عیسائی قادیانی اور مرزئی ان کا یہ نظریہ عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے. اس پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو الجھانے کے لیے، مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مسئلوں میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو بہر عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. حدیث، قرآن و حدیث کی بے شمار یہاں سینکڑوں دلائل موجود ہیں.